اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها النکرۃ فی موضع النفی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں، 12 ہیں وہ، 4 آگے ہیں، 5واں نکرہ منفیہ۔ کیا نکرہ منفیہ لکھا ہوا ہے؟ جی تو من آ کے مرجع پیچھے آ چکے۔ عام کے الفاظ میں سے ہے نکرہ نفی کی جگہ میں۔ جی کیا کہ جی کے الفاظ میں سے ہے نکرہ نفی کی جگہ میں۔ تو یہ نکرہ جو نفی کی جگہ میں آئے گا نا، جی یہ 3 آ رہے ہیں، 1 2 3 آگے وہ 5 6 7 جی یہ سارے نکرہ نفی کی جگہ میں اسی کا ہی بیان آ رہا ہے سارا جی۔ سمجھے ہی کیا کہ جی عام کے الفاظ میں سے ہے نکرہ نفی کی جگہ میں۔ اور فی ثلاثت مواضع، نفی میں، شرط مثبت میں، موصوف بصفت عامہ میں، تینوں صورتوں میں یہ نکرہ عام ہوتا ہے جی۔ اگل قولہ قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى في جواب ما انزل الله على بشر من شيء۔ بسم اللہ توجہ جی۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھا تھا جی، جب سرکار مکہ شریف میں ہی تھے جی، تو یہودیوں نے چٹا جھوٹ بول دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی، اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔ تو اب ما انزل اللہ علی بشرن میں جو ہے نا، بشرن یہ جو نکرہ ہے، یہ جو نکرہ ہے ما کے تحت یہ نکرہ عام ہے، عام یہ نکرہ عام ہے یعنی یہاں سالبہ کلیہ ہے، یہاں سالبہ کلیہ ہے، کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے تو پھر جواب دیا گیا موجب جزیے کے ساتھ، جی کیونکہ سالب کلیہ کی نکیز موجبہ جزیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب ان مشرکین کو کہو کہ یہودیوں سے پوچھیں کہ کون ہے وہ ذات جس نے نازل کی کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ جب اللہ نے کسی بشر پر کوئی نازل نہیں کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی وہ کہاں سے لے کر تھے؟ تو یہ ہے ایجاب جزی، یہ موجبہ جزیہ ہے، وہ سالبہ کلیہ ہے، تو آپس میں نکیزیں ہوتی ہیں جی۔ تب جواب تب بنے گا کل من انزل سے جب اللہ باشر ان کو پہلے سلب کلی بنائے۔ کیا بنائے؟ سلب کلی، تو پھر اس کا یہ جواب بنے گا ایجاب جزی۔ جی کیا کہ جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بسم اللہ الرحمن قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، یہ جواب ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اب علی بشر کو سلب کلی بنائیں گے تب یہ جواب ٹھیک ہوگا۔ قل من انزل، یہ باشر نکرہ ہے، نفی کے تحت ہے، اس میں عموم ہے، یعنی اس میں استغراق ہے کہ انہوں نے کہا جی کسی بشر پر نازل نہیں کیا۔ سنیں اب اس کا جواب دیا ایجاب جزی کے ساتھ کہ وہ ذات کون ہے جس نے کتاب نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ خود انہوں نے تیار کی تھی جی۔ تو اب یہ ان کا جواب ہے جی۔ تو یہ اللہ باشرن جو ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے جو تحت نفی ہے جی۔ اور ان سے کن سے عام کے الفاظ انال آکھیاں بھی ہونا
نکرہ نفی کی جگہ میں، نفی کی اور جگہ تے لکھے نکرہ منفیہ کی نکرہ منفیہ نفی کی جگہ میں باوجہ باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ما انزل اللہ علی بشر من شیء کے جواب میں ما انزل اللہ علی بشر من شیء کے جواب میں، اور عام کے الفاظ سے نکرہ نفی کی جگہ میں بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ ما انزل اللہ علی بشر من شیء کے جواب میں جی وجہ التمسک انہم قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب الجزئي بس وهو وهو قوله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى۔ علامہ فرماتے ہیں تمسک کس طرح ہوا؟ وجہ تمسک یہ ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اگر یہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء اگر نہ ہو اس کلام کی مثل سلب کلی کے لیے، کس کے لیے؟ عموم السلب تشمول النفی کی تے سلب العموم کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کس کلام کی مثل سلب کلی کے لیے نہ ہو تو پھر نہیں مستقیم ہوگا رد ان کے خلاف ایجاب جزی کے ساتھ، وہ ایجاب جزی جو قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ ہے۔ سلب کلی ہوتے ایجاب جزی پیش کریے نا تے دند ٹھنڈے ہوتے، مطلب اتبے سٹ ہو جاندی۔ جی وجہ تمسک یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، بس اگر نہ ہو اس کلام کی مثل سلب کلی کے لیے تو آپ نہیں مستقیم ان کے خلاف رد کرنا ایجاب جزی کے ساتھ۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، الایجاب جزی لم یستقم کا فاعل ہے، نہیں مستقیم ہوگا ایجاب جزی ان کے خلاف رد میں۔ واہ واہ پڑھی چلو جی۔ وجہ تمسک یہ ہے کہ انہوں نے اور مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، پس اگر نہ ہو مثل اس کلام کے سلب کلی کے لیے تو نئی مستقیم ہوگا ایجاب جزی ان کے خلاف رد میں۔ اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، وجہ تمسک یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، پس اگر نہ ہو مثل اس کلام کے سلب کلی کے لیے تو نہیں مستقیم ایجاب جزی ان کے خلاف رد میں۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ جی والی کلمت التوحید۔ دوسری دلیل ہوتے وہ لقولی الدلیل الاول النص، الدلیل الثانی الاجماع۔ دوسری دلیل کلمہ توحید، کیا اجماع ہے کہ لا الہ میں جو الہ ہے یہ نکرہ منفیہ ہے اور یہ استغراق کے لیے، اور یہ کیونکہ اگر اللہ کو استثنائیہ یہاں بنایا یا نہ بنایا وہ نہیں غرض، وہ نہیں، یہاں صرف یہاں وہ تو آگے
اب اللہ کے سوا ہر الہ کی نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب لا الہ میں اس نکرہ منفی کو استغراق کے لیے بنائیں گے۔ کس کے لیے بنائیں گے؟ تب یہ کلمہ توحید بنے گا کہ ہر الہ کی نفی ہے جو اللہ کا سوا ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی دوسری دلیل کلمہ توحید ہے۔ وہ اجماع ہے کہ یہ کلمہ توحید جو ہے نا، اس میں جو نکرہ ہے کون؟ الہ جو ہے، جو لا نفی جنس کا اسم ہے، یہ نکرہ تحت نفی ہے اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر الہ کی، اللہ کے سوا کوئی بھی تب بھی ہے کہ اس نکرے کے اندر استغراق والا معنی کرے۔ اگر استغراق والا معنی نہ ہو تو توحید والا معنی نہیں بنتا، سمجھے ہی؟ اور بابچہ کلمہ توحید کے یعنی نکرہ موضع نفی میں عام ہوتا ہے لقولی تعالیٰ تے والے کلمتی توحید جی۔ اور باوجہ کلمہ توحید کے اگے کرو والنکرۃ فی موضع الشرط اذا کان ای الشرط مثبتا، ممکنہ عامہ سمجھا ہوا ہے جی، جان مخالف ضروری نہیں ہوتی جی۔ وخائدہ تے ماری دیا ہے ایتھے ہوندی لوڑ ہے، ذرا خیال کریں جی۔ نکرہ شرط کی جگہ میں جب کہ شرط مثبت ہو، یہ نکرہ نفی کی طرف میں عام ہوتا ہے۔ یہ نکرہ نفی کی طرف میں عام ہوتا ہے جی۔ نکرہ شرط کی جگہ میں جب کہ شرط مثبت ہو، نفی کی طرف میں یہ عام ہوتا ہے۔ پھر ایک باری نکرہ شرط کی جگہ میں جب کہ شرط مثبت ہو، عام ہوتا ہے نفی کی طرف میں۔ تھوڑا جا زور دینا ہے، یہ شاید اگلی تاں سمجھ ہونی جی۔ پھر ایک باری نکرہ شرط کی جگہ میں جب کہ شرط مثبت ہو، عام ہوتا ہے نفی کی طرف میں۔ نفی کی طرف میں، سمجھے؟ اے شاباش سے۔ اور نکرہ یعنی نکرہ فی شرط المثبت عام ہوتا ہے لیکن نفی کی طرف میں، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اور نکرہ شرط کی جگہ میں جب کہ ہو شرط مثبت، شرط اگر منفی ہوئی تو پھر یہ عام نہیں ہوگا، وہ آگے ضمن میں بات آئے گی جی۔ یہ عام ہوتا ہے نفی کی طرف میں جی۔ اور نکرہ شرط کی جگہ میں جب کہ ہو شرط مثبت عام ہوتا ہے نفی کی طرف میں۔ اب توجہ کریں ذرا۔ فَإِنْ قَالَ إِنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا فَكَذَا مَعْنَاهُ صبر۔ کسی شخص نے کہا اگر ماروں میں رجل کو، اگر ماروں میں رجل کو، یہ ان ضربت رجلاً میں ان ضربت شرط مثبت ہے کہ منفی؟ مثبت۔ اس کے اندر نکرہ ہے کون؟ رجلاً، قضا تو جزا ہے جی۔ اگر ماروں میں کسی رجل کو تو پس میرا غلام آزاد، جی۔ یہ اس نے یوں شرط لگائی، کیا اگر ماروں میں کسی رجل کو بس میرا غلام آزاد۔ اب اگلا جملہ بعد میں پڑھتے ہیں، ادھر غور کر کے اس کو جی، کہ کیا یہ کب اس کی شرط پوری ہوگی؟ یہ غلام کب بچے گا کہ یہ کسی کو بھی نہ مارے، کیونکہ رجل نکرہ معین تو ہے نہیں، معین ہو پھر تو بات ہی اور ہے۔ اگر ماروں میں رجل کو، تب جس رجل کو بھی مارے گا پوری دنیا میں وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اب کب بچے گا غلام؟ کسی کو بھی نہ مارے، کسی کو بھی نہ مارے۔ اب آگے پڑھ ما نہ ہو، معناہ لا اضرب رجلا، بس اس کا معنی یہ ہے نفی کی طرف، معنی اس کا یہ ہے کہ نہیں ماروں گا میں کسی ایک کو، نہیں ماروں گا میں کسی رجل کو نہیں ماروں گا۔ اب پھر یہ نکرہ تحت نفی آ گیا جی۔ کیا جی؟ پس اگر شخص نے کہا ان ضربت رجلا فکذا، تو اب ان ضربت یہ شرط ہے، شرط مثبت ہے جس میں رجلا نکرہ آیا ہوا ہے، رجلا نکرہ آیا ہوا ہے اور یہ عام ہے، تو اس کا معنی ہے کیوں عام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں کسی رجل کو بھی نہیں ماروں گا، کیونکہ اس اگر جملہ نہ بھی ساتھ جوڑے تو معنی سمجھے نا کہ اگر میں رجل کو ماروں
مانا اگر میں کسی رجل کو ماروں تو میرا غلام، اب اس کا غلام کب بچے گا کہ کسی کو بھی نہ مارے، کسی کو بھی، اب کسی کو بھی نہ مارے، یہ اس کے عربی یہ ہے کہ لا اضرب رجلا، لا کہ میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا جی، یہ معنی ہے جی۔ لأن اليمین للمنع ہنا، اس لیے کہ یمین یہاں رکنے کے لیے، یمین یہاں رکنے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں ہے، رکنے کے لیے کہ میں نہیں ماروں گا تاکہ میرا غلام آزاد نہ ہو جی۔ اور جی میں کہتا یار اگر میں نے کہتا ہاتھ لاوا نا تو فلانا کام ہو جائے جی، تو یہ رکنے کے لیے بھی یار تو تسلی رکھ، میں اس کو کچھ نہیں کہتا جی جی جی، اس لیے کہ یمین یہاں رکنے کے لیے ہے۔ ایسا میں نہ مانا کر فرق چلیے علم تو جی، چلو جی کدے گئے، پس اگر کہا شخص نے وہ کوئی ان ضربت رجلا فقضا، اس میں نکرہ شرط مثبت میں ہے، کون سا؟ رجلا، معنی اس کا یعنی اس کا جو معنی بنتا ہے کہ اگر میں ماروں کسی رجل کو تو میرا غلام آزاد ہے، معنی کیا بنا؟ میں کسی کو بھی، معنی اس کا لا اضرب رجلا ہے، یہ لا اضرب رجلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یمین رکنے کے لیے ہے یہاں، اس نے قسم جو اٹھائی جو شرط پر معلق کیا وہ جو حلف یمین ہے یہ رکنے کے لیے کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا جی۔ پس اگر کہا کسی شخص نے ان ضربت رجلا فقضا، معنی اس کا لا اضرب رجلا ہے، اس لیے کہ یمین رکنے کے لیے ہے یہاں۔ اعلم ان الیمین اما للمنع او للحمل، ففی قوله ان ضربت رجلا فعبده حر الیمین للمنع۔ صبر، تحقیق مقام علامہ صدر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یمین یا ہوتی ہے منع کے لیے کہ یہ کام نہیں کروں گا، یا یمین ہوتی حمل کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا جی، اللہ کی قسمت انکار کے بخامہ گا جی، تو یا یمین ہوتی ہے کام سے رکنے کے لیے یا کام پر ابھارنے کے لیے، رکنے کے لیے۔ سنیں تو اب یہ جو قائل کا قول ہے ان ضربت رجلا فقضا یعنی فعبدہ حر، فعبدہ یا فعبدی حر، تو یہ جو کلام ہے یہ یمین رکنے کے لیے، یہ یمین کام کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ رکنے کے لیے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یمین یا رکنے کے لیے ہوتی ہے یا کام پر ابھارنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی میں کام کروں گا، کام کروں گا۔ تو شخص کے قول ان ضربت رجلا فعبدہ حر میں جو یمین ہے یہ یہاں یمین رکنے کے لیے ہے، لہٰذا مارنے سے رکوں گا، مارنے سے رکوں گا، جب رکوں گا نا تو فیکون، فیکون کقولہ لا اضرب رجلا، بس لہٰذا ہو گیا ان ضربت رجلا فعبدہ حرا، جیسے اس کا قول لا اضرب رجلا جی، لہذا بس ہو گیا ان ضربت رجلا فعبدہ حرا، چونکہ رکنے کے لیے لا سنیں تو فشرط البر اللہ یضرب احد من الرجال، بس لہٰذا اب بر کی شرط یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی رجال میں سے نہ مارے، مارے گا نہیں نہ مارے، تب یہ قسم میں پورا ہوگا، غلام بچے گا۔ کیا کہ جی لہذا پس بر کی شرط یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی رجال میں سے نہ مارے، فیکون للسلب الکلی، تو لہذا یہ سلب کلی ہویا کہ نہ ہوا؟ جب سلب کلی ہوگا تو فیکون عاما فی طرف النفی، تو نفی کی طرف میں عام ہوا کہ نہیں؟ جو حاصل معنی اس کا نکلا ہے لا اضرب رجلا، یہ نفی کی طرف جو نکلی ہے اس میں یہ عام ہے کہ نہیں کہ میں کسی ایک کو بھی نہیں ماروں گا، تو یہ سلب کلی ہے، تو سلب کلی میں تو استغراق ہے نا، تو یہی ایک عموم اس میں ثابت ہو گیا جی، سمجھے ہی؟ اندہ معنی کر آگے پھر پڑھیے، جان اس بات کو کہ یمین یا منع کے لیے ہوتی ہے یا حمل کے لیے ہوتی ہے، ایک نسخے میں للعمل عمل کے لیے ہوتی ہے، وہ کام کرنا ہوتا ہے جی۔ پس شخص کے قول ان ضربت رجلا فعبدہ حرا میں یمین منع کے لیے ہے، تو پس ہو گئی یمین، یعنی یہ جملہ
جیسے قول قائل کا جیسے قول لادر برا زور رجلن اضرب رجلا پس بر کی شرط پس پھر یہ کہ نہ مارے یہ کہ نہ کسی ایک کو رجال سے کسی ایک کو تو پس ہو گیا پس ہو گئی یمین پس ہو گئی یمین یعنی نفی کی جانب میں کیا ہوگی سلب کلی کے لیے سلب کلی تو پس ہو گئی یمین اور شرط کو بھی یمین ہی کہتے ہو گئی یمین پس ہو گئی عام نفی کی طرف میں طرف میں جی جان اس بات کو کہ یمین یا منع کے لیے ہوتی ہے یا حمل کے لیے پس شخص کے قول ان ضربت رجلا فعبده حر میں یمین منع کے لیے ہے پس ہے یہ قول جیسے قول قائل کا لا اضرب رجلا پس بن کی شرط یہ ہے کہ نہ مارے کسی ایک کو رجال سے پس ہے یمین سلب کلی کے لیے پس ہوگی یمین سلب کلی کے لیے پس ہو گئی یمین عام نفی کی طرف میں وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مُثْبَتًا حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرْطُ مَنْفِيًّا لَا يَكُونُ عَامًا كَقَوْلِهِ كَقَوْلِهِ إِن لَّمْ أَضْرِبْ رَجُلًا فَعَبْدُهُ حُرٌّ فَمَعْنَاهُ أَضْرِبُ رَجُلًا فشرط البر ضرب واحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي سوال ہے کہ یہ شرط مثبت ہو کی قید کیوں لگائی ہے جی سوال ہے کہ شرط مثبت ہو کی قید کیوں لگائی ہے تو محض مقید کیا ہے اپنے قول کے ساتھ اذا کان شرط مثبتاً اس لیے کہ حتیٰ کہ اگر شرط منفی ہوئی تو پھر نکرہ شرط منفی میں عام نہیں ہوگا اب اس کی مثال کہ علم اضرب رجلا فعبدی حرا اگر نہ ماروں میں رجل کو تو میرا غلام آزاد ہے اگر نہ ماروں میں رجل کو تو پس میرا غلام آزاد ہے اب اس کا حاصل معنی کیا ہے کہ ماروں گا میں رجل کو کیا کروں گا ماروں گا میں رجل کو اب بیر کی شرط صرف ایک رجل کو مار دے تو قسم پوری ہو جائے گی تو لہٰذا اب یہ اضرب رجلا جو ہے جو مثبت نکلا ہے اس میں سے مثبت یہ ایجاب جزئی ہے یہ ایجاب جزئی الا مضرب نہیں یہ جو اضرب رجلا ہے یہ ایجاب جزئی ہے تو ایجاب جزئی میں عموم ہوتا ہے نہیں ہوتا جی ایجاب کلی میں عموم ہے سلب کلی میں عموم ہے ایجاب جزئی میں سلب جزئی میں عموم نہیں ہے جی جیسے شخص کا قول ان لم اضرب رجلا فعبدی حر کہ اگر نہ ماروں میں رجل کو پس میرا غلام آزاد تو اس کا معنی ہے اضرب رجلا اب بر کی شرط کسی ایک کو مارے رجال میں سے تو بس لہذا پس یہ ایجاب جزئی اب یہ جو ہے نا اضرب رجلا یہ ایجاب جزئی کے لیے ہے ایجاب جزئی کے لیے جی سنیں کیونکہ اضرب رجلا میں اگر عموم بنائے تو معنی یہ ہوگا کہ پوری کائنات کے مردوں کو پورے جہان کے مردوں کو ماروں گا تو یہ تو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے جی چل محض مقید کیا گیا ہے کس کو او نکرہ فی موضع شرط کو اپنے قول اذا کان شرط مثبتاً کے ساتھ حتیٰ کہ اگر ہوئی شرط منفی تو نہ ہوگی نہ ہوگا نکرہ عام اگر شرط منفی ہوئی نا تو یہ نکرہ جو شرط منفی میں ہوگا یہ عام نہیں ہوگا جی جیسا کہ قائل کا قول الا مضرب رجلا فعبدی حر اگر نہ ماروں میں کسی رجل کو تو میرا اب کسی کو ایک کو مار دے تو کسی بن گیا کہ کوئی نہیں بن گیا پس معنی اس کا اضرب رجلا پس بر کی شرط مارنا ایک کو رجال سے تو پس ہو گیا یہ کون علم اضرب رجلا فعبدی حر جو ہے نا حاصل معنی کے اعتبار سے یہ کیا بن گیا ہو گیا یہ ایجاب جزئی کے لیے جیسے قول قائل کا الا اضرب رجلا فعبدی حر پس معنی اس کا اضرب رجلا پس بر کی شرط مارنا ایک کو رجال سے پس ہو گیا یہ ایجاب جزئی کے لیے اللہ اکبر جی ناکرۃ الموصوفۃ بصفۃ عامۃ عندنا عندنا ساتواں آ گیا عام کے الفاظ میں سے اور بین استور نکرہ موصوفہ بصفت عامہ نکرہ نکرہ ہے اس کی صفت ہے
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਕਰੇ ਦਾ वरना वो सिफत पूरी किमें होनी होती जी। तो नकरा जो मौसूफ हो किसके साथ, सिर्फ आमा के साथ तो ये नकरा भी आम होता है। आम होता है। क्या क्या जी? और इसी तरह नाकिरा मौसूफा जो सिर्फ आमा के साथ हो ये भी आम ना ना, नकरा मौसूफा बेसिफ्त आमा, सिर्फ आमा हमारे नज़दीक ये आम है। ये अल-मौज़िउ सालिस ले उमूमिन नकराते की ये उमूमी नाकिरा ओ ते वापस जाओ ना, फी सलासत मवाज़िया नकरा 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 के नकरा आम होगा नफ़ी नफ़ी में, शर्त मुस्बत में, मौसूफ बसिफ़त आमा में, तीन। अब तीसरा आ रहा है जी। हाँ जी, नहवो ला उजालिसु इल्ला रजुलन आलिमन फलहु अन युजालिसा कुल्ल आलिमिन। सब्र। जैसे ला उजालिसु इल्ला रजुलन आलिमन, नहीं हम नशीनी करूँगा मैं मगर रजुल आलिम की। अब ये नकरा नफ़ी में नहीं है, इल्ला ने आके नफ़ी री पीछा छड़ देते ने, अगो रत्ती बत्ती आ गई है, नफ़ी ख़त्म हो गई, इल्ला से इस बात आ गया है। तो इल्ला राजुलन आलिमन, ये राजुलन नकरा है, इसके साथ सिफत है आमा। कौन? आलिमन। आलिमन हर वो शख्स होता है जिसके साथ इल्म कायम हो। ज़ारिब हर उस शख्स को कहते हैं जिसके साथ ये मस्दर कायम हो। समझे ही? तो लिहाजा अब इस बंदे के लिए जायज़ है, जिस आलिम के पास भी बैठेगा तो इसकी कसम नहीं टूटेगी जी। किसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा जी, तो मगर किसके पास? रजुल आलिम के पास। तो अब रजुल आलिम, रजुल एक नहीं मुराद, हर वो रजुल जिसमें सिफ्त आलिम मौजूद है जी। तो पूरी कायनात में जिस भी रजुल आलम के पास बैठेगा ठीक है जी। हाँ जी, क्या क्या जी? जैसे शख्स का कौल के नहीं हम नशीनी करूँगा मैं मगर रजुल आलिम की। अब यहाँ पर रजुल नकीरा है और इसकी सिफ्त है आलिम, ये आमा है। तो लिहाजा अब ये जौन से शख्स आलिम के पास, जिस शख्स आलिम के पास बैठेगा तो ये हानिस नहीं होगा। ठीक है, मतलब बैठेगा तो ठीक है। ला उजालिसु के तात नहीं आएगा जी। ला उजालिसु के तात नहीं आएगा। का कौलिही कौलिही ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। सब्र। जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान वाला अब्दुन नकरा है, मुमिनुन सिफ्त आमा है। भाई हर मुश्तकी आम होता मेरा यारा, ओए ना पंजा नु असमाए सिफात आखदे हैं नो। ये हर जो है ना वो सिगा सिफ्त वो क्या होता है? आम होता है। जिसमें वो मस्दर पाई जाए उसी को कह सकते हैं जी। तो अब वाला अब्दुम मुमिनुन, अबद ऐसा अबद जो, अब इसमें सारे जो अबद मोमिन है वो सारे आ गए, पूरी दुनिया के आ गए हैं। सुने ही? तो अबद मोमिन खैर है किससे? मुशरिक से। क्या क्या जी? अल्लाह ताला का फरमान वाला अब्दुम मुमिनुन, अब यहाँ पर अबद नाकिरा है और मोमिन इसकी सिफ्त है, तो लिहाजा सारे मोमिन इसमें दाखिल हैं। वक़ौलुम मअरूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदाक़तिन। कौलुन नकरा है, मारूफुन इसकी सिफ्त है, मारूफुन इसकी सिफ्त है। तो कौल ऐसा कौल जो मारूफ है। तो अब इसके अंदर भी उमूम है, हर कौल जिसकी सिफ्त मारूफ है वो कौल है जी, वो सारे इसके फ़र्द हैं, वो सारे इसके। तो कौले मारूफ ते मग़फ़िरत और मग़फ़िरत बात कौल की हो, ये बेहतर है सदक़े से, बेहतर है। कौले मारूफ और माफ़ कर देना ये सदका करके जलील करने से बेहतर है जी। हाँ जी शाबाश। जैसे कौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन, अब यहाँ पर कौल नाकिरा है, इसकी सिफ्त मारूफ आमा, इसकी वजह से आम हो गया है। हर कौले मारूफ और मग़फ़िरत ये क्या है? बेहतर है किससे? सदका से। और इसी तरह नकरा ऐसा नकरा जो मौसूफ़ा है सिफ्त आमा के साथ, जैसे लाओ जालिसो
الا رجلا عالما، وہ میں ہم نشینی نہیں کروں گا مگر رجل عالم کی، تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ ہم نشینی کرے ہر عالم کی۔ چلو جی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ۔ جی، اور اسی طرح ناکرہ موصوفہ صرف عامہ کے ساتھ ہمارے نزدیک جیسے لا اجالس الا رجلا عالما، بس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ ہم نشینی کرے ہر عالم کی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ۔ اللہ قرآن پاک کھولنا پہلے سنو سمجھو تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی، یہ آیت پر ساری۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو وہ جب تک ایمان نہ لائیں۔ اگے، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں۔ یہ مسلمان لونڈی ہو ایک طرف اور ایک طرف مشرکہ ہو چٹ مٹھی، جی جتنی مرضی پسند ہے گوڑا مارو پراں، اے مومنہ لونڈی ٹھیک ہے۔ اگے، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک بس ایتھو ٹلے، اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ جب اپنی مسلمان عورت کا کسی مشرک سے نکاح کی اجازت نہیں، پہلے وہ ایمان لائے تو پھر ہے جی، پہلے وہ ایمان لائے تو پھر ہے۔ اب آگے دلیل دی ہے کیڑی؟ اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ اے والا عبد مومنون، بے مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ آگے سمجھ؟ اب واپس آ، ہن پڑھو سنو جو کو سمجھ آندی ہے تے کھولے قرآن پاک ویکھی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ انما يدل على العموم لانه في معرض التعليل، بس یہ والا عبد مؤمنون میں والا عبد مؤمنون میں یہ نکرہ جو موصوف ہے صفت عامہ کے ساتھ، یہ محض دلالت کر رہا ہے عموم پر، اس لیے کہ یہ تعلیل کی جگہ میں واقع ہوا ہے، اس لیے کہ یہ تعلیل کی جگہ میں واقع انواخنا کیا کہ جی، اور محض دلالت کرتا ہے یہ نکرہ عموم پر، اس لیے کہ یہ تعلیل کی جگہ میں واقع ہوا ہے۔ ان من کر کے چلیے، اور محض دلالت کرتا ہے، یہ عبد و مومن نکرہ جو ہے نا، جو صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہے، دلالت کر رہا ہے عموم پر، اس لیے کہ یہ دلیل اول، اس لیے کہ یہ تعلیل کی جگہ میں ہے۔ پہلی بات کے لیے اس کو بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اپنی عورتوں کی مشرکوں سے شادی کیوں نہ کرو، شادی اس لیے کہ غلام مومن آزاد مشرک سے بہتر ہے جی جی، اور محض دلالت کر رہا ہے یہ عموم پر، اس لیے کہ یہ تعلیل کی جگہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کریو لگے لقوله تعالی ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا الحكم عام،
فلو فلو لم تكن العلة المذكورة عامة لما صح التعليل آمتن بلا عامة لما لقولی تعالی جی بھائی یہ دلالت کرتا ہے، یہ بطور دلیل واقع ہوا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے لیے، جی یہ پچھلا یہ دلیل ہے اس فرمان کے لیے۔ کیڑا فرمان؟ بلا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، وہ جو پڑھا ہے جی کہ نہ نکاح کرو کن سے؟ مشرکوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ یعنی اپنی مسلمان بیٹیاں مشرکوں کو نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ اب یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے، کیڑا کہ آپ نہ نکاح کرو مشرکوں کا حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ ایمان، چونکہ یہ حکم عام ہے کہ کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح ٹھیک نہیں، یہ حکم تو عام ہے، یہ تو اللہ یہاں نکرے کی بات نہیں ہے، یہ ویسے حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے۔ اب اس حکم پر جو دلیل دی ہے کیا؟ والا عبد مؤمن خیر من پس اگر نہ ہو وہ علت مذکورہ کون؟ والا عبد مؤمن خیر من مشرک۔ عامہ، تو پھر البتہ نہ صحیح ہوگی تعلیل لعدم الملامت کہ دعویٰ عام تے دلیل خاص، دعویٰ عام ہے دلیل خاص۔ اس لیے چونکہ دعویٰ عام ہے، کسی مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان عورت کا، دلیل بھی عام ہوگی، اس لیے کہ ابد مومن جو ہے نا، مومن غلام بھی ہو تو یہ بھی آزاد مشرک سے اچھا ہے، یہ جائے کہ مومن ہو رو تو وہ کتنا آشان والا ہوگا جی۔ باوجہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کہ نہ نکاح کرو مشرکوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں، یہ حکم عام ہے۔ یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم عام ہے، بلا تنکحوا المشرکین کا حکم عام ہے۔ اب اس پر جو دلیل دینی ہے وہ دلیل تب مناسب ہوگی دلیل بھی عام ہو، تو وہ دلیل کیا ہے؟ بالا عبد مومن خیر من مشرکین۔ اے شاباش، سنے ہی ہوں ایک پیچھے پھر مانا کر کے آپ اور محض دلالت کرتا ہے کون؟ والا عبد مومن عموم پر، اس لیے کہ والا عبد مومن تعلیل کی جگہ میں ہے، لے قولہ تعالی تعلیل کی جگہ میں ہے، قوله تعالی بھی اس فرمان کے لیے وہ علت ہے۔ اور تو پھر کھول کے دیکھ لا، بھول گئی تھے کہ یاد ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی، وجہ نہ وجہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے لیے وہ تعلیل ہے۔ کیڑا فرمان؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور یہ حکم عام ہے۔ کون سا حکم؟ کہ نہیں بھائی کسی بھی مشرک کا نکاح مومن عورت سے نہیں ہو سکتا، یہ حکم عام ہے۔ اب اس پر جو دلیل دینی ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ حکم عام ہے، پس اگر نہ ہو وہ علت مذکورہ کیڑی عامہ، تو البتہ نہ صحیح ہوگی تعلیل، کیوں؟ لعدم الملامت، مناسبت کوئی نہیں ہے جی۔ اور ما دلالت کرتا ہے یہ عموم پر، اس لیے کہ والا عبد مؤمن تعلیل کی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے لیے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور یہ حکم عام ہے، بس اگر نہ ہو علت مذکورہ عامہ تو البتہ نہیں صحیح ہوگی تعلیل۔ شابہ جی، وَلِأَنَّ ایک دلیل آ گئی ہے کہ یہ نکرہ صفت عامہ کے ساتھ جو موصوف ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ النِّسْبَةَ إِلَى الْمُشْتَقِّ تَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْمَاخِذِ ماخذ مأخذ۔ صبر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نسبت کرنی مشتق کی طرف، مشتقی پر حکم جاری ہو تو اس کا مبدا اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ یہ جملہ تو سنیا پرانے زمانے سے، مشتقی پر حکم جاری ہو تو اس کی مبدا اشتقاق کیا ہے؟ مصدر یا ہر، اس کا مبدا اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ ادھر اور اس لیے کہ نسبت کرنی مشتق کی طرف، کیا کرنی؟ نسبت کرنی مشتق کی طرف، یعنی مشتقی کو بنائیں مبتدا، اس پر آگے حکم لگائیں، تو یہ نسبت للمشتق
دلالت کرتا ہے ماخذ کی علیت پر، ماخذ کی علت ہونے پر. کیا کہ جی اس لیے کہ نسبت مشتق کی طرف یہ دلالت کرتا ہے ماخذ کے علت ہونے پر. تے ہن یہ گل جتے گل ہونی سی فقدن، فقذن نسبت الى الموصوف بالمشتق. تو اسی طرح جو نکرہ موصوف ہوگا مشتق کے ساتھ، تو مشتق میں تو چونکہ وہ مبدا اشتقاق علت ہے، تو وہ اس موصوف کے اندر بھی وہ علت بن جائے گی. موصوف کے اندر بھی جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا جی. تو اب وہ جو موصوف ہے صفت عامہ کے ساتھ وہ بھی عام ہو جائے گا. کیا کہ جی اسی طرح نسبت موصوف بالمشتق کی طرف، کیونکہ مشتقی جو ہے وہ اس کی علت مبدا اشتقاق ہے، وہ جہاں ہوگی حکم ہوگا. تو اب جو موصوف ہے مشتق کے ساتھ یہ بھی عام ہو جائے گا جی. اس کی علت بھی وہ بنے گی، اس کی وہ علت بنے گی. اے شاباش. دلیل لأن قوله لا أجالس إلا عالما معناه إلا رجلا عالما. صبر. اس لیے کہ قائل کا قول لا اجالس الا عالمن کہے ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے، ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے. اس نے کہا کہ لا اجالس الا عالما، تو اس کا معنی ہے لا اجالس الا رجلا عالمن. تو اب ہم نشینی کی جو علت بنے گی وہ علم بنے گا جی. تو علم جس کے ساتھ قائم ہے وہ تو رجل ہے جی. تو لہٰذا یہ جس طرح عالمن عام ہے، اس کا جو موصوف ہے کون رجلن وہ بھی عام ہے جی. کیا کہ جی اس لیے کہ قائل کا قول لا اجالس الا عالما، اس کا معنی ہے الا رجلا عالما. یہ کیوں معنی ہے اس کا؟ کیونکہ ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے. فیعم بعموم العلت، لہذا رجلن علت کے عموم کی وجہ سے عام ہو جائے گا. جس طرح عالمن عام ہے اسی طرح رجلن بھی عام ہو جائے گا جی. لہذا رجلن عام ہو جائے گا عالمن کے عام ہونے کی وجہ سے، یعنی علت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. فإن قوله لا أجالس إلا عالما عام لعموم العلة. بس اب دوبارہ پھر وضاحت. دلیل یہ ہے کہ قائل کا قول لا اجالس الا عالما یہ تو عام ہے علت کے عموم کی وجہ سے. علت کون؟ علم، مبدا اشتقاق علم. علم کی وجہ سے یہ عام ہے کہ جس کے اندر علم ہے اس کو عالم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتے جی. ہاں جی. اس لیے کیونکہ رجل قائل کا قول لا اجالس الا عالما یہ عام ہے علم کے عموم کی وجہ سے، علت کے عموم کی وجہ سے. تے ومعنی ہو ابھی پڑھا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ اس کا موصوف ہونا چاہیے. جی ومعناه لا اجالس الا رجلا عالما، کیونکہ لا اجالس الا عالمن میں عالمن مشتقی ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے. لہذا اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ لا اجالس الا رجلا عالما. یہ اس کا معنی ہے. معنی ہو گیا. جب یہ اس کا معنی ہے تو اب عالمن چونکہ علت کی وجہ سے عام ہے، اس کی وجہ سے موصوف بھی عام ہو جائے گا رجل. اچھا سمجھا گی؟ ذکر نہ کریں تو خام مراد ہے. تو اب آگے دلیل دینی، اگر ذکر کر دے تو پھر عام کیوں نہیں ہوگا؟ فَإِنْ أَظْهَرْنَا الْمَوْصُوفَ وَهُوَ الرَّجُلُ وَنَقُولُ لَا أُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا كَانَ عَامًا أَيْضًا. اور اگر ہم موصوف کو ظاہر کر دیں، ہم موصوف کو ظاہر کر دیں کیونکہ ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے، موصوف کو ظاہر کر دیں اور وہ کون ہے؟ رجل. اور ہم یوں کہیں لا اجالس الا رجلا عالما تو اب بھی عام ہوگا، کیونکہ جب ضمناً عام ہو رہا ہے لا اجالس الا عالمن میں معنی ہے الا رجلا عالمن وہ عام ہو رہا ہے. تو جب ذکر کریں گے تو بطریقے اولا عام ہوگا جی. کیا کہ جی اور بس اگر ظاہر کر دیں ہم موصوف رجل کو اور ہم کہیں کہ لا اجالس الا رجلا عالما تو اب بھی یہ عام ہوگا. شاباش سنیں. اور اس لیے کہ نسبت المشتق دلالت کرتی ہے ماخذ کے علت ہونے پر. پس اسی طرح نسبت الموصوف نسبت موصوف بالمشتق کی طرف یہ بھی نسبت کیا کرے گی؟ دلالت کرے گی. شاباش.
اس لیے کہ قائل کا قول لا اجالس الا عالمن، مانا اس کا الا رجلا عالمن، تو پس عام ہو جائے گا رجلاً علت کے عموم کے سبب سے، کیونکہ قائل کا قول لا اجالس الا عالمن عام ہے علت کے عموم کی وجہ سے، کون؟ علم، اور معنی اس کا لا اجالس الا رجلا عالمن ہے۔ ہر مشتقی کا موصوف ہوتا ہے، تو جب ذکر نہ کریں تو ضمن میں آ کر وہ عام بن رہا ہے، تو جب حضرت میدان میں آئیں گے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ پس اگر ظاہر کر دیں ہم موصوف کو اور وہ رجل ہے، اور ہم کہیں لا اجالس الا رجلا عالمن، تو ہوگا رجلاً عام بھی۔ جب وہ مشتقی کا موصوف بن کر عام ہو رہا ہے تو جب ذکر کریں گے تب بھی عام ہوگا۔ جی، اور اس لیے کہ نسبت مشتق کی طرف دلالت کرتی ہے ماخذ کے علت ہونے پر، بس اسی طرح نسبت موصوف بالمشتق کی طرف، اس لیے کہ قائل کا قول لا اجالس الا عالمن، اس کا معنی ہے الا رجلا عالمن، پس عام ہوگا رجل علت کے عموم کے سبب، کیونکہ قائل کا قول لا اجالس الا عالمن عام ہے علت کے عموم کی وجہ سے، اور معنی اس کا لا اجالس الا رجلا عالمن، بس اگر ظاہر کر دیں ہم موصوف کو اور وہ رجل ہے، اور کہیں ہم لا اجالس الا رجلا عالمن، تو ہوگا عام بھی۔ ایک جملہ پڑھ دے جو ہمت ہی تھے۔ فَإِن قِيلَ النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ مُقَيَّدَةٌ وَالْمُقَيَّدُ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِ۔ سوال یہ ہے کہ تسی انہوں عام بڑھاندے ہیں تو خاص والے پسے چلا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نکرہ موصوفہ یہ تو مقید ہو گیا، کس کے ساتھ؟ صرف کے ساتھ، اور مقید جو ہوتا ہے وہ تو خاص کے اقسام میں سے ہے، تو تم نے اس کو عام کے اقسام میں سے بنا دی ہے۔ جی، سوال ہے کہ ناکرہ موصوفہ جو ہوتا ہے یہ مقید ہوتا ہے، اور مقید جو ہے یہ خاص کے اقسام سے ہے۔ قلنا ہوا خاص من وجہ وعام من وجہ، ہم کہتے ہیں نکرہ موصوفہ یہ خاص بھی ہے عام بھی ہے۔ جی، ہم کہتے ہیں ناکرہ موصوفہ یہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے، یعنی خاص بھی اضافی ہے تو عام بھی اضافی ہے۔ جی، کیا مطلب؟ اے خاص بالنسبت للمطلق الذي لا يكون فيه ذلك القید۔ صبر، یہ نکرہ جو صفت کے ساتھ مقید ہے، یہ نکرہ خاص ہے بنسبت اس نکرے کے جس نکرے کے ساتھ یہ صفت کوئی نہیں لگی ہوئی۔ راجولن کی بنسبت راجولن عالمن، اس راجولن کی بنسبت یہ خاص ہے، کیونکہ رجلن عام ہے، عالم ہو یا نہ ہو، تو رجلن عالمن جو ہے اس کا ایک فرد بن گئے۔ کون سا رجل؟ جو کہ عالم ہو۔ باہر آ پڑا ہے کہ جب قیدیں لگتی ہے تو شے خاص ہوتی جاتی ہے، قیدوں کی نفی سے شے عام ہوتی جاتی ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی یہ خاص ہے مطلق کی نسبت سے، وہ مطلق کے نہیں ہے، اس میں یہ قید۔ کیا مطلب؟ راجولن مطلق ہو، راجولن اور راجولن عالمن، راجولن عالمن راجولن کی بنسبت خاص ہے، کیونکہ اس کے فرد تھوڑے ہیں۔ کس کے؟ رجلن عالمن کے۔ اس کے فرد صرف وہ ہیں جو عالم ہیں، اور رجلن کے فرد عالم بھی غیر عالم سارے ہیں۔ تے عامن عام فی افراد ما یوجد فیہ ذلک القید، اور یہی جو نکرہ موصوفہ ہے نا یہ عام ہے اپنے ماتات افراد کے اعتبار سے، کہ جتنے افراد میں وہ صفت پائی جائے گی وہ سارے اس نکرے کے فرد ہوں گے، سارے اس نکرے کے فرد ہوں گے۔ اس صحابہ گجر خان دی بنسبت چھوٹا اپنی تھا تو بڑا بڑا ہے، چھوٹا بھی تو بڑا بھی ہے۔ جی ہاں بھی شاباش جی۔ اور یہ عام ہے اپنے افراد کے اعتبار سے کہ جن میں یہ قید پائی جائے گی، مثلا رجلن عالمن، اب اس رجل کے تمام وہ فرد ہیں جن میں وصف علم ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا جی؟ عام ہو گیا۔ تو نکرہ موصوفہ مطلق کی نسبت سے خاص ہے اور اپنے ماتات افراد کی نسبت سے
پس اگر کہا جائے نکرہ موصوفہ مقیدہ ہوتا ہے اور مقید خاص کے اقسام سے ہے، معنی کرو بس اگر کہا جائے نکرہ موصوفہ مقیدہ ہوتا ہے اور مقید خاص کی اقسام سے ہے، ہم کہتے ہیں نکرہ موصوفہ نکرہ موصوفہ خاص من وجہ ہے، خاص من وجہ ہے، عام من وجہ ہے، یعنی خاص ہے بنسبت اس مطلق کے، اس راجولن کے کہ نہیں ہے اس میں یہ قید، یعنی عالمن والی مثال کے طور پر، اور راجولن عالمن میں راجولن عام ہے ان افراد میں کہ پائی گئی ہے، ان افراد میں یہ قید کون سی؟ علم، عالم، جی ہم کہتے ہیں وہ خاص من وجہ عام من وجہ، یعنی خاص ہے بنسبت اس مطلق کے کہ نہیں ہے اس میں یہ قید، عام ہے ان افراد میں کہ پائی گئی ہے ان میں یہ قید۔ کتنے آ گئے؟ پہلا کون سا عام تھا؟ معرف اعلام، شاباش۔ دوسرا جمع معرف بغیر لام، تیسرا جمع منکر، چوتھا مفرد محلہ بالنام، پانچواں ناکرہ منفیہ، منفیہ، چھٹا ناکرہ فی شرط مثبت، نکرہ شرط مثبت کی جگہ میں، تے ساتواں ناکرہ موصوفہ میں صفت عامہ کے ساتھ۔ چلو جی